اس وقت رات 3:21 ہو رہے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سائنس کا کوئی کریٹر ہی نہیں ہے, بادلوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہے, اور دیر از نتھنگ ایگزسٹ ان دا یونیورس, بادلوں کو یہ بات کیسے پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے آسمان پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے اور ٹھہرنے کے بعد ہم نے پانی برسانا ہے پھر رک جانا ہے, پھر ہم نے پانی برسانا ہے پھر رک جانا ہے, پھر پانی برسانا ہے پھر رک جانا ہے؟ یہ بادلوں کو یہ بات کیسے پتہ ہوتی ہے؟ مثلا اس وقت اگر دیکھا جائے تو کہ پانی نہیں برس رہا. ایسا تو نہیں کہ بادل نہیں ہے, ٹھیک ہے, بادل تو ہیں, آسمان کے اوپر بادل موجود ہیں, پر پانی نہیں برس رہا. حالانکہ کل شام میں جب میں آیا تھا تو بادل بھرے ہوئے تھے, لیکن بادل پھٹ کے الگ الگ ہونا شروع ہو گئے تھے اور سارا سسٹم چینج ہو گیا تھا. پھر بارش بھی بند ہو گئی تھی اور سب کچھ چلا گیا. جب میں بھی چلا گیا اس کے بعد دیکھا گیا کہ رات کے ٹائم پر کل ہی 18 مارچ میں اچانک سے بادل جمع ہوئے. یہی بادل انہی کے بھائی بہن تھے یا یہی تھے جو بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے پانی برسا دیا, پھر یہ رک گئے. تب سے لے کے اب تک مجھے کوئی آواز نہیں آئی. اور اب چونکہ آدھی رات بھی ہو گئی ہے تو میں آگے چھت پر, تو ابھی بھی کوئی پانی نظر نہیں آ رہا مجھے. ٹھیک ہو گیا جو میں نے دکھا دیا. تو سوال یہ ہے کہ ان بادلوں کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پانی برسانا ہے, اور ان بادلوں میں پانی بھرا ہوا کدھر ہوتا ہے؟ مطلب اگر پانی گر رہا ہے تو پانی گرنا ہی گرتا ہی رہے نا, گرتا رہے اور ختم ہو جائے, خالی ہو جائے اور چلے جائیں. پانی بھی گر گیا, بادل بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, پانی رک گیا, پھر بادل سے شروع ہو جاتے ہیں, پھر پانی آتا ہے, پھر بادل سے کیا چکر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے کون کوئی ٹنکی بھر کے بادلوں میں ڈالتا ہے کیا؟ بتاؤ. تم تو بڑی سائنس پڑھتے ہو, ان بادلوں کو پانی روکنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے. پر تم کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا, تم سائنس کی کتابیں چاٹنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے بار بار مختلف ایگزامپل سے سمجھانا پڑتا ہے. اور اندھیرے میں بھی اگر تم ایک بات غور کرو, میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن سامنے کے بادلوں کا ڈیزائن بڑا ڈیفرنٹ ہے جو میرے سامنے بنا ہوا ہے. خیر بتاؤ نا, یہ ٹنکی رک کیوں جاتی ہے آسمان کی؟ بادل تو وہی ہوتا ہے نا, تو پانی آ کے رک جاتا ہے کیوں, پھر بہتا ہے کیوں, اور پھر رک جاتا ہے کیوں؟ اگر کوئی کر نہیں رہا خود کیسے ہو رہا؟ جب تک میں نلکا نہ کھولوں تو پانی تو نلکے کی ٹنکی سے بھی نہیں نکلتا. عقل کے اندھوں کو تو بار بار باتیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہے نا, کہ اگر میں یہاں ٹنکی کے اندر سے پانی نہ کھولوں تو کھولے بغیر پانی بھی نہیں ٹپکتا. میں کھولوں گا تو آئے گا, میں بند کروں گا تو رک جائے گا, میں کھولوں گا تو آئے گا, میں بند کروں گا تو رک جائے گا, میں کھولوں گا تو آئے گا, میں بند کروں گا تو رک جائے گا. یہ پریکٹیکل اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی تبھی برستا ہے جب کوئی سورس ہوتی ہے. یا تو ٹنکی لیک ہو جائے تب بھی برستا رہے گا, ٹنکی ٹھیک ہو جائے تب رک جائے گا, تب بھی کوئی کرنے والا ہی ہوگا, ورنہ خود بخود پانی بھی نہیں آتا چاہے ٹنکی میں رکھا ہوا ہو. آگے سمجھ میں؟ تو جو آسمان کے اوپر بادل آتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں پانی لے کر آئے, پانی کہاں سے لاتے ہیں بھائی؟ اتنا ٹنوں کا پانی لاتے ہیں, زمین پہ بادل نہیں گرتے. کسی اور کو بیوقوف بنایا کرو سائنس کے نام پر. یہ اللہ اپنی طاقتیں اور اختیارات دکھاتا ہے کہ وہ ہے پانی برسانے والا, وہی بادلوں کو لاتا ہے اور وہی پانی برساتا ہے تو برستا ہے پانی. وہ نہیں برسائے گا تو پانی کی بوند بھی نہیں آتی. یہی ڈیمونسٹریشنس اس نے کر کے دکھائی ہیں جو سائنس کے بادشاہ سیریز میں تمہیں نظر آئی ہیں. آگے سمجھ میں؟